اس دنیا میں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دل سے عبادت کرنا چاہتے ہیں، دل سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ، پوری لذت کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ کافی سارے لوگ تو اپنی لائف کو اسی لیے چینج نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی نماز عبادت ہی صحیح نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ ان کی ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہر چیز آ رہا ہوتا ہے، غلطی صرف یہاں ہوتی ہے کہ ان کے دل میں بہت سارے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنا کام کیسے بہتر کریں، کام میں کیا کیا مسئلہ ہوا، کیا منافع ہوا، کیا نقصان ہوا، یہ سارے خیالات اس کے من میں آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اپنے گھر کے بارے میں، کچھ ٹینشن کے بارے میں، کچھ عورتیں کھانا کیا بنانا ہے یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہیں، بچوں کو لانا ہے یہ سوچ رہی ہوتی ہیں، بچوں کو نہلانا ہے یہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ سب چیز نماز میں یاد آ رہا ہوتا ہے، اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ تو بات تو یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کے من میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں نماز کے دوران جس کو کہ وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ شیئر کرنے میں بھی ان کو شرم آتی ہے کہ اتنے گندے گندے خیالات بھی کہ نماز میں آ سکتے ہیں۔ تو ہاں بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے۔ جب آپ دل سے توکل کرتے ہیں اور یقین ہوتا ہے اور آپ اسی یقین کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کو ظاہر ہے کہ ڈر ہوگا کہ جتنے یقین ہے آپ کو اللہ کے اوپر، اتنے ہی یقین سے اگر آپ نے عبادت بھی شروع کر دی تو پھر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور شیطان ہمیں کامیاب نہیں ہونا دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ناکامیاب رہیں، ہم ہمیشہ پریشان رہیں، ہم ہمیشہ روتے رہیں، ہم ہمیشہ ذلت کی زندگی جیتے رہیں، نہ ہی ہمارے پاس عزت ہو، نہ ہی دولت ہو، نہ ہی شہرت ہو، نہ ہی ہم عبادت کریں اللہ کی۔ شیطان کا پورا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ اللہ اور دین سے دور رکھے۔ جیسے ہی آپ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسی یقین کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سب کچھ دینے والا ہوتا ہے، بس شیطان آپ کا سارا کام خراب کر دیتا ہے۔ آج کے ٹائم پہ بہت ساری میری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جو کہ نماز کو شروع کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نماز صرف اور صرف اپنے وسوسوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز شروع کرتے ہیں، جب انہیں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ایک گناہ ہی ہو رہا ہے، کہ ہم اپنے خالق کے سامنے، مالک کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے دل میں اتنے برے برے خیالات آ رہے ہیں۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ نماز نہیں پڑھیں گے تو برے خیالات نہیں آئیں گے، لیکن نماز پڑھتے وقت میں برے خیال آ رہے ہیں، اس سے اچھا یہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہی ہو رہا ہے ہم سے، کیونکہ اتنے بڑے خدا کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے ہم کیا کی سوچ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ سوچ کر کے کافی لوگ نماز شروع کرتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں وسوسے بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ میری پیاری پیاری سسٹر اور میرے بہت سارے بہنوں کے ایسے کامنٹ آتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو اس لذت کے ساتھ نہیں، یا پھر ہمارے دل میں بہت برے برے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو میری ساری پیاری پیاری سسٹر کے لیے ہے، جو بھی میری پیاری پیاری بہنیں ایسی ہیں جن کے نماز میں برے خیالات آتے ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ ان سے پاک ہو جاؤں، میرا دل چینج ہو جائے، میرا دل بدل دے اللہ، میں پاک ہو جاؤں اس خیالات سے، اور میں دل سے جس طرح سے اللہ پہ یقین کرتی ہوں سیم اسی یقین کے ساتھ اللہ کے سجدہ بھی کروں، اس کا رکوع بھی کروں، ہر عبادت میں توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اللہ کے لیے میں کروں، اور اس پہ پورا یقین رکھ کر کے کروں، اور بالکل بھی وسوسے میرے دل میں خیالات نہیں آئیں، اور میں اپنی زندگی کو بہتر کر سکوں، اس حالات سے نکل سکوں۔ کیونکہ دیکھو اس دنیا میں اگر آپ پریشان ہیں تو مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اللہ جب مدد کرتا ہے جب ہم اس کی عبادت کریں دل سے پورے یقین کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ بھی پتہ ہے، قبر کا عذاب بھی پتہ ہے، آخرت بھی پتہ ہے، جہنم اور جنت دونوں چیزیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ زبان سے یہ کہنا کہ اللہ ہے اور دل سے یقین کر کے اس کی عبادت کرنا، ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ جو لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ان کی زندگی نہیں بدلتی، لیکن جو لوگ دل سے اللہ کو یقین کر کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور میں نے خود اپنے آگے بدلتی زندگی دیکھی ہے، اور میری لائف بھی پہلے سے بہت بہت الحمدللہ، اللہ کو جتنا شکر کروں اتنا ہی کم ہے،
بہت بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی زندگی بدل سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے، صرف اور صرف نماز کے ذریعے سے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے کہ ہمیں زبان سے کہنا ہے اللہ ہے، دل سے نہیں کرنا ہے، ہمیں دل سے کرنا ہے، اپنی لائف کو چینج کر کے دکھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسکرین پہ جو دعا مینشن ہو رہی ہے نا، اس کو ہر نماز سے پہلے، ہر نماز سے، جب 5 وقت یہ ہے نا، 5 وقت نماز سے پہلے نا آپ کو اسے ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے پورے بدن پہ، جیسے ہم دم کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو پھونک مار لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی نماز پڑھنا شروع کرنا ہے پورے دل کے ساتھ اور پورے توجہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نا کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، بس آپ کو اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ ہر نماز سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے۔ یا تو آپ یاد کر لیجئے، شروع میں آپ دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد جب یاد ہو جائے نا تو ہر نماز کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ معمول بنا لیتے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس کو نا اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے ہمیں، کہ ہمیں ہر نماز سے پہلے نا اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے بدن پہ دم کرنا ہے، پھر نماز ہمیں سٹارٹ کرنی ہے۔ اس سے بہت اچھا آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے جو وسوسے ہیں نا وہ آنا بند ہو جائیں گے، اور آپ کی جو نماز ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کا دل اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور وہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اور سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ نیک ہے، جس کا دل اللہ کے قریب ہے، جس کو یقین ہے اپنے اللہ پہ، جس کا توکل ہے اللہ کے اوپر، جو کہ خوشی میں بھی غم میں بھی ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور ہر چیز پہ صبر اور ہر چیز پہ شکر کرتا ہے۔ تو ہمیں نا ایسے ہی بننا ہے، لیکن زبان سے کہنے سے ہم ایسے نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے۔ ہمیں ہر چیز کے لیے نا، ہر مقام کے لیے اس دنیا میں محنت کرنا ہوگا، اسی طرح ہمیں جنت کو پانے کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی، اور اللہ کی دوستی کے لیے بھی یعنی کہ محنت کرنی ہوگی ہمیں، اور محنت یہی ہے کہ اللہ کی دل سے عبادت، چاہے کم پڑھیں زیادہ پڑھیں جتنا بھی پڑھیں، لیکن دل سے عبادت کریے۔ دل سے جب عبادت ہوتی ہے نا تو وہ ایک الگ ہی لیول کی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی نا الگ لیول پہ لے کر کے چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے رزق آ رہی ہے اور کہاں سے برکت ہو رہی ہے۔ میں نے کافی بار نا کتنی ساری حدیث میں یہ سنا ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا جو دین کے ہوتے ہیں، اس کی برکت سے نا اللہ غیب سے آپ کو رزق دیتا ہے، جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کیسے ہو گیا۔ کیونکہ دیکھو کوئی مڈل کلاس ہے، اگر اس کے لیے نا اگر کوئی چیز مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، چاہے اس کے لیے گھر لینا ہو یا کوئی چیز ہو، کوئی ایسی سامان ہو جو وہ لینا چاہتا ہے لیکن بہت مشکل ہے، لیکن وہ اچانک سے کب لے لیتا ہے نا اس کو خود پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ نماز کی برکت ہوتی ہے، یہ عبادت کی برکت ہوتی ہے، یہ جو اللہ سے آپ نے کنیکشن ایک نیا بنا لیا ہے نا، یہ اس کی برکت ہوتی ہے۔ تو دوستی نا اگر کرنی ہے کسی سے اور نبھانی ہے نا تو اللہ سے کریے اور اس کی دوستی نبھائیے۔ اور ایک بات پھر کہوں گی، شیطان کھلا دشمن ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کا دوست نہ بننے دے، آپ کے دل کو اس کے قریب نہ ہونے دے، لیکن آپ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ اب مجھے اپنے دل کو پاک کرنا ہے اور اپنی نماز کو بہتر کرنی ہے، اپنی عبادت کو بہتر کرنی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو 4 دن کی ہے، جو ہمیشہ ہے اس پہ محنت کرنی ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔